الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ سفر مکمل ہو گیا ہے. آج چاند انشاءاللہ نظر آئے گا. 30 دن ماہ سفر کے مکمل ہو گئے اور کل سے ماہ ربیع الاول شروع ہوتا ہے. ماہ ربیع الاول کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس میں ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی. تو یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ان کے علاوہ کوئی اور اللہ کی طرف سے پیغمبر جس کو کہا جائے وہ کوئی بھی دنیا میں تشریف لانے والے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبوت کو مکمل کر دیا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت جس سے ہم لوگ محروم ہو گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں موجود رہنا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا زمانہ دور ہوتا جائے گا اتنا زمانہ وہ بے برکتی والا ہوگا۔ جو زمانہ، جو دور اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا آپ کے زمانے کے بعد قریب زمانے میں تھے، وہ لوگ جس قدر برکت والے تھے، ان کے اندر جس قدر صلاح اور تقوی، پرہیزگاری وغیرہ تھی، اب بعد میں وہ چیز نہیں رہی۔ جوں جوں یہ زمانہ بڑھتا ہوا قیامت تک جاتا رہے گا، دنیا کے اندر بگاڑ بڑھتا رہے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کیا ہے۔ آپ کا تذکرہ زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، انسانوں میں بھی، فرشتوں میں بھی، جنوں میں بھی، انبیاء میں بھی، اولیاء میں بھی، صحابہ میں بھی، پہلوں میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، بعد والوں میں بھی آپ کا تذکرہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ آخر میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن پر اللہ تعالی نبوت کو مکمل کر دے گا۔ جب تک وہ پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کی نبوت نامکمل ہے، کامل نہیں ہے۔ جیسے ایک مکان ہے، مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، سب کچھ اس میں بن گیا، دروازے باقی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تھوڑا کام باقی ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اس طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سب نے یہی کہا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، سب سے آخر میں آئیں گے اور ان پر اللہ تعالی نبوت کو مکمل کر دیں گے، نبوت کا دروازہ ان کے آنے پر بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عہد لیا، عالم ارواح میں تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، پیغمبروں کا کانفرنس، میرا آپ کا نہیں، عام لوگوں کا نہیں، اولیاء کا نہیں، صحابہ کا نہیں، پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے ایک کانفرنس چلایا، اس میں تمام پیغمبروں سے ایک عہد لیا، ایک ایگریمنٹ کہ دیکھو تم دنیا میں جاؤ گے، نبی بنا کر تم کو بھیجا جائے گا، تمہارا اعلان یہ ہونا چاہیے کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ہدایات اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی دے دیا تھا۔ تو ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اعضاء کو بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سینے کا نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا ذکر قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو آپ کا جو پورا وجود ہے، پورا جو آپ کا عمر ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو عطا فرمایا۔ آپ جیسا کوئی پیغمبر نہیں ہے، آپ کو جو کتاب دی گئی ہے ویسی کتاب کسی اور کو نہیں دی گئی، اور آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کافی ہے، اس کے اندر نیو ایڈیشن آنے والا نہیں ہے۔ اسکول کے اندر سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسکول کے اندر پورشن ہوتا ہے، وہ 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں بدل جاتا ہے۔ نیا نیا وہ ایجوکیشنل منسٹر آتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے بدل دیتا ہے، پورشن کو بالکل بدل دیتا ہے۔ آج کل جو بچے اسکول میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں، اگر 10 سال 20 سال پہلے جس نے اسکول میں پڑھا ہے وہ دیکھتا ہے اپنے پورشن کو اور آج کل کے بچوں کے پورشن کو، اس زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو دین دیا ہے، جو قرآن دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے جو کام کر کے صحابہ کرام کو دکھائے اور صحابہ نے آخر تک اس کو پہنچایا ہے، وہ تمام کی تمام تعلیمات قیامت تک باقی رہیں گی۔ اس کے اندر نیا ایڈیشن کوئی آنے والا نہیں ہے، نیا چیپٹر، نیا سبجیکٹ، نئی ٹاپک آنے والی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو تعلیم دی ہے وحی کے ذریعے، وہ تعلیم قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے قیامت سے ایک دن پہلے بھی کوئی آدمی اس زمانے کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے کوئی مسئلہ تلاش کرنا چاہے، شریعت کی روشنی میں کسی کام کو کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا تلاش کرنا چاہے، تو عالم دین جو ہوگا وہ اسی قرآن سے نکال کر کے بتائے گا کہ تم کو آج ایسے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے نکال کر کے دکھائے گا کہ تم کو فلاں کام ایسے کرنا ہے۔ تو ہمیں جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بہت اونچی ہستی ہے، ان کا نام لینے کے لیے بھی ہم لوگ لائق نہیں ہیں۔ بہرحال ماہ ربیع الاول آیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے ماہ ربیع الاول میں؟ ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں کرتے، جہاں جہاں لوگ کرتے ہیں اور جن سے کچھ لوگ متاثر ہیں، اثر کو لیا ہوا ہے، کیا کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلسہ مناتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات وغیرہ کرتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمات میں مختصر عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے بعد آپ مزید 23 سال 23 ایئرس اس دنیا میں باحیات رہے،
اس دنیا میں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، قبر مبارک میں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کیا، ان کے بال کو بھی زمین نہیں کھا سکتی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین نہیں کھا سکتی ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ ہر سال یہ مہینہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، احادیث بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، کوئی بھی کتاب ہو حدیث کی، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی ایک جگہ نہ اللہ نے یہ فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو تم لوگ میلاد کا جلسہ بناؤ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ 12 ربیع الاول کے دن میرا میلاد کا جلسہ مناؤ۔ حضور نے نہیں فرمایا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، کیا انہوں نے کبھی یہ جلسہ منایا؟ نہیں، میلاد کے نام پر کوئی بھی جلسہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نہیں، کبھی بھی کوئی جلسہ نہیں۔ اور ہمارے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت محبوب سبحان امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی جو 55-60 سالہ زندگی ہے، پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھیے، ان کی کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت شیخ نے کبھی میلاد کا جلسہ منعقد کیا ہو۔ یہ آیا کہاں سے؟ پھر یہ آیا ہے عیسائیوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ آسمانوں پر تشریف لے جانے کے 300 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ 300 سال تک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کرسمس نہیں تھا۔ 300 سال کے بعد کرسمس شروع ہوا، اور شروع میں جب شروع کیا تھا، کس طرح شروع کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ جلسہ کر رہے ہو میلاد کا، یہ تو پہلے کسی نے نہیں کیا ہے 300 سال میں، اب تم کر رہے ہو۔ تو کہنے لگے نہیں، اس میں کچھ نہیں کریں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کریں گے۔ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر لو۔ 1 سال گیا، 2 سال گیا، 3 سال گیا، لیکن کیا ہوا؟ لوگوں کی اس میں دلچسپی نہیں رہی۔ پھر کیا ہو گیا؟ لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ جو جلسہ منایا جا رہا ہے میلاد کا، اس میں تھوڑا سا میوزک بھی ہونا چاہیے، ہارمونیم، موسیقی وغیرہ ہونا چاہیے، اس کی آواز سن کر نوجوان بھی آئیں گے۔ پھر میوزک شروع ہو گیا، اس سے بھی کام نہیں چلا، تو ناچ گانا بھی شروع ہو گیا، اس سے بھی کام نہیں چلا۔ جتنی تعداد میں وہ لوگوں کو اس جلسے میں لانا چاہتے تھے، اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے، تو بہت ساری چیزوں کو اس میں شامل کرتے گئے، یہاں تک کہ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں
کہ اس دن کیا ہو رہا. دنیا کا پورا ورلڈ نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک جو لوگ سرویورز ہیں، سروے کرنے والے ہیں، ان کا رپورٹ یہ ہے صرف دسمبر کی 25 تاریخ کو اتنی شراب بکتی ہے، اس قدر اس کے اندر نشہ بکتا ہے، اس قدر لوگ اس میں پیتے ہیں کہ پورے سال میں کبھی اتنی شراب نہیں پی جاتی. پورے سال کے اندر 364 ڈیز میں کبھی اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی شراب آج کے دن دسمبر کے 25 تاریخ کو پی جاتی. اور جس قدر عورتوں کے ساتھ ناجائز کام جو کیا جاتا ہے وہ اس تاریخ میں جو کیا جاتا ہے اتنی تعداد میں پورے سال میں کبھی نہیں کیا جاتا. تو ساری کی ساری برائیاں اس میں آ گئی. بہرحال وہ الگ چیز ہو گئی. تو اصل میں یہ سلسلہ برتھ ڈے منانے کا جو سلسلہ ہے، میلاد کا مطلب کیا؟ ولادت کا دن، ولادت کا دن، جنم دن کو منانا، اس میں کچھ بیان وغیرہ کرنا جو بھی ہو. تو یہ شروع کیا تھا عیسائیوں نے، اور وہ بھی کب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے 300 سال کے بعد شروع کیا، اس سے پہلے بھی نہیں تھا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال آپ دنیا میں رہے، نبوت ملنے کے بعد 23 سال، ایک سال میں بھی کبھی اس طرح کا کوئی جلسہ نہیں ہوا. صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، تابعین کے دور میں نہیں ہوا، تبع تابعین کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ بہت بعد میں چل کر کے یہ کسی آدمی نے شروع کیا، اور یہ چلتے 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 خرافات کا یہ مرکز بن گیا ہے. بہت سی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر یہ جو جلسہ منایا جاتا ہے اس میں برتھ ڈے کا کیک بھی لوگ کاٹ رہے ہیں. ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کر کے کیک کاٹا جا رہا ہے. آپ کو مجھے پتا نہیں ہے، مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سب کو بچا کر کے رکھا ہے. جہاں ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا کہ ہمیں بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے. نہیں، ہمیں تو صحابہ نے ہمیں کیا کر کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام نے کیا کیا ہے وہ اپنانا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے حضور کی امتی سے کیا فرمایا ہے وہ ہمیں ماننا. کیا اللہ نے فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تحقیقی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. قرآن کے کسی حکم پر عمل کرنا ہو تو سیمپل دیکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا فلاں حکم کیسے عمل کر کے دکھایا. حضور ہمارے لیے آئیڈیل ہے. صرف قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہے تو آدمی گمراہ ہو جائے. جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کی روشنی میں قرآن کو پیش نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن پر عمل ناقص رہتا ہے. اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجتا، نبی بنا کر کیوں بھیجتا؟ صرف قرآن کافی نہیں ہے. قرآن اللہ تعالی نے ایک ٹیکسٹ دے دیا ہے، متن، اور اس کا جو ڈیٹیل ہے
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر، ان کو نمونہ بنا کر کے ہم قرآن پر عمل کریں گے، سیدھے راستے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کو فالو کیا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لائے بغیر کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا، ہمیں کیسے پتا چلا؟ صحابہ اکرام سے پتا چلا، صحابہ اکرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اس کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے ہم تک دین آیا ہے۔ تو فالوئنگ، تقلید جس کو کہتے ہیں، فالوئنگ کر کے ہمیں پہنچنا ہے وہاں تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک۔ تو بہرحال ہمیں کرنا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنانا ہے، صحابہ اکرام کا عمل اپنانا ہے، وہ اصل کرنے کا کام ہے۔ 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلسہ کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا عمل کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ اکرام کس قدر مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ اب بیان میں کیا ہوا؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیان کے درمیان میں۔ اب ضابطہ تو یہ ہے، بیان سننا ہو بیٹھ جاؤ، نہیں سننا ہے چلے جاؤ۔ بیان ہو رہا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہیں، جگہ ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ جو آواز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، یہ باہر بازار تک گئی، مسجد نبوی سے باہر تک۔ اس وقت مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، آج کی جو مسجد نبوی ہے وہ تو بہت بڑی ہے، آدمی چلتے چلتے تھک جاتا ہے، جوان آدمی بھی تھک جاتا ہے چلتے چلتے۔ بہت بڑی ماشاءاللہ بنا دی ہے تاکہ آسانی ہو لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مسجد نبوی سے باہر تک آواز چلی گئی، اور باہر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، مسجد میں آ رہے تھے۔ کانوں میں آواز آئی کیا؟ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بازار ہی میں روڈ پر بیٹھ گئے، بازار میں روڈ میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہو سڑک میں؟ تو انہوں نے فرمایا آقا کا فرمان آ گیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، میں نے روڈ نہیں دیکھا، زمین نہیں دیکھی، کپڑوں کو نہیں دیکھا، آقا کا فرمان ہے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس کے لیے تھا؟ مسجد کے اندر جو لوگ تھے ان کے لیے تھا، لیکن صحابی نے کیا سمجھا کہ مجھے فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے روڈ میں بیٹھنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں، سڑک میں بیٹھنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ کان میں آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ تو فوراً بیٹھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں عشق رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام چند سالوں کے بعد کیا ہوا؟ مسجد نبوی سے بہت دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان بنایا تھا۔ اب روزانہ وہاں سے ہر نماز کے لیے یہاں پر آنا جانا مشکل تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی سننا ہے، کیسے ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے پڑوسی سے مشورہ کیا، دیکھو
ایک دن تم چلے جایا کرو مسجد نبوی میں، جو باتیں تم وہاں سے سن کر کے آؤ گے مجھے آ کر کے بتاؤ، اور نیکسٹ دن اگلے دن میں جاؤں گا حضور کی خدمت میں، جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے محفوظ کر کے لاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا۔ بتائیے کتنا وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہو وہ ہماری کانوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بعد میں چل کر خلیفہ بنے، وہ اس قدر اہتمام کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، دین کی تڑپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں کے سرداروں کے پاس آپ جا رہے ہیں، آپ یہاں کے سرداروں سے ملاقات کرنے، بات چیت کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا جو ڈریس ہے نا وہ تھوڑا نیچے کر لیجئے، آپ کا جو پینٹ ہے، پیجامہ ہے، یہاں عرب کے بادشاہوں کے، عرب کے جو سردار ہیں ان کے یہاں دستور یہ ہے، کپڑا جتنا زیادہ نیچے ہوگا، زمین پر لٹک رہا ہوگا، اتنا بڑا وہ آدمی سمجھا جاتا ہے، معزز، ویری ریسپیکٹیبل پرسن اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ اپنا وہ پینٹ پیجامہ تھوڑا نیچے کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کیا تھا ان کا؟ پنڈلی کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنے سے لے کر ٹخنے ہیں، اس کے بیچ کے حصے کو پنڈلی کہتے ہیں۔ تو آدھی پنڈلی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاجامہ رہتا تھا۔ ویسے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تک کپڑا ہونا چاہیے، اس سے بھی اوپر تھوڑا کر لینا یہ اور زیادہ اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پینٹ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پینٹ کی طرح تھا، آپ کے کپڑے کی طرح تھا، اور نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک آپ کا پاجامہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ میں ان سرداروں سے بات کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا کی سنت کو چھوڑ کر میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، بات کرنا ہو تو کرے ورنہ کوئی بات نہیں۔ ان سے بات کرنے کے لیے میں ان کی شکل کو نہیں اختیار کرتا اور آقا کی شکل صورت کو نہیں چھوڑتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا کپڑا یہیں تک رہے گا، نیچے نہیں جائے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہے۔ ایران اس وقت میں بہت پاورفل، سپر پاور ملک سمجھا جاتا تھا، وہاں کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، کسرا۔ وہاں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، تو آپ تشریف لے گئے۔ سفر میں آدمی کو کیا ہوتا ہے، چلتے 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 تھوڑا کپڑے میلے کچیلے بھی ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار تک پہنچے، دروازے پر سپاہیوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہیں، کن سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کسرا سے بات کرنے کے لیے آئے۔ اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ کپڑے کیسے ہیں، بالکل گندے سندے ہیں، ان کپڑوں میں بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے؟ نہیں، اجازت وہاں سے لے کر آئیں گے، بعد میں جانا ہے، لیکن اگر اجازت مل بھی جائے ان کپڑوں میں ہم جانے نہیں دیں گے۔ ان کے بادشاہ لوگ کچھ قانون لگا کر کے رکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو اندر آنے دینا، کیسے لوگوں کو نہیں۔ تو اس نے کہا یہ شاہی لباس ہے،
جو کوئی مہمان آتا ہے یہ ڈریس پہن کر کے جاتا ہے، اپنا ڈریس یہ اتار دو، یہ پہن لو۔ تو جو صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حضرت ربیع ابن عامر، انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے تو انہی کپڑوں میں جائیں گے، جو کپڑا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یعنی آپ نے جس طریقے کا کپڑا پہننے کا حکم فرمایا ہے وہ ہم نے پہنا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم تمہارے بادشاہ کا لباس ہرگز نہیں پہنیں گے، جاؤ بادشاہ سے اجازت لے کر کے آؤ۔ پھر اس نے پوچھا اچھا تمہارے پاس کیا کیا سامان ہے، ذرا چیکنگ کراؤ، سیکیورٹی چیکنگ بیلٹ میں ڈالتے ہیں نا، تو چیکنگ کیا اس نے، تو ان کے پاس ایک تلوار تھی، اور وہ تلوار بھی کیسی ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، تلوار کا وہ ہاتھ ہے مشت جس کو پکڑتے ہیں، اور تلوار پوری نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، جس کو کپڑے وغیرہ سے باندھ کر کے تھوڑا ٹائٹ کر لیا گیا، بس جگاڑ بنا لیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ تلوار ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، اس سے کیا تم جہاد کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تم نے ابھی تلوار کو دیکھا ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ تم نے نہیں دیکھا، تم نے ٹوٹی ہوئی تلوار کو دیکھ لیا، یہ تو ظاہری چیز ہے، تم نے تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ ہاتھ بھی ہمیں دکھاؤ، کیسے تمہارا ہاتھ چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جاؤ تمہارے پاس تلوار کو روکنے کے لیے جو ڈھال ہے، سب سے مضبوط جو ڈھال ہوگا وہ لے کر کے آؤ۔ تو وہ گیا اور سب سے مضبوط ڈھال لے کر کے آیا۔ تو صحابی نے اللہ کا نام لے کر وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے کلمہ بلند کرتے ہوئے چلایا، اس ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے ٹوٹی ہوئی تلوار کے ذریعے۔ اتنا ایمان ان کا مضبوط کہ تلوار سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے گا کچھ بھی ہو سکتا۔ تو وہ آدمی پریشان ہو گیا، پولیس وہ دوڑتا ہوا اندر گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ جہاں بنا عجیب و غریب مخلوق آئی ہوئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، آج تک ہم نے ایسی مخلوق کو نہیں دیکھا۔ بادشاہ بھی گھبرا گیا، چلو اجازت ہے بلا کے لاؤ، انہی کپڑوں میں بلا کے لاؤ۔ جب اندر گئے، بادشاہ کا وہاں کا معمول یہ تھا کہ بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ان سے بات کرنے جائے گا کھڑے ہو کر غلام کی طرح بات کرے گا۔ ان کو اسی طرح کھڑا کر دیا وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے بات چیت کرنے میں اگر سب لوگ شامل ہیں یا تو سب کھڑے ہو کر بات کریں یا سب بیٹھ کر کے بات کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہاری تعلیم ہمارے ہاں نہیں چلے گی، تم نے ہماری گستاخی کی ہے، اور جلادوں کو حکم دیا ان کے سر کے اوپر ٹوکرا رکھو اور ٹوکری کے اوپر مٹی ڈالو، اور اسی طرح ان کو واپس کر دو، ان سے ہم بات نہیں کریں۔ وہ لوگ گئے اور ٹوکری میں مٹی وغیرہ لائے، لا کر کے صحابہ کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ صحابہ اکرام کی فراست کو دیکھیے، کیسے موقع پر کیا بات کرنا ہے۔ تو صحابی نے جب سر کے اوپر ٹوپی رکھا تو فرمایا اے بادشاہ تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمارے سر پہ دے دی ہے، تمہاری حکومت بھی ہم چھین کر کے ایک دن لے جائیں گے۔ اپنے ملک کی مٹی تم نے ہمارے سر پر رکھ دیا ہے، ایک دن آئے گا کہ تمہاری بادشاہت ہمارے قبضے میں رہے گی۔ اب نکل پڑے وہاں سے۔ اور کسرا جو تھا، ایران والے جو تھے توہم پرست تھے، بدشگونی، تیلگو میں کیا بولتے ہیں پتا نہیں، موڑا نمکم، ایسے لوگ تھے وہ۔ جب انہوں نے سنا کہ مٹی اگر یہ لوگ لے جا رہے ہیں اس کا مطلب ملک چلا جائے گا، ارے بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ، بلا کر کے لائے واپس، ٹوکرا رکھوا دیا اور کہا تم بیٹھو کھانا کھاؤ، یہاں تم بیٹھو، یہاں کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے کے لیے بٹھایا گیا۔ جب کھانا کھانے لگے
تو کھاتے ہوئے صحابی کے ہاتھ سے ایک دو کھانے کے دانے نیچے گر گئے تو وہ اٹھانے لگ گئے. تو پاس میں جو تھا وہ سپاہی, اس نے کہا نہیں نیچے گرا ہوا کھانا نہیں اٹھانا ہے, چھوڑ دو, مت کھاؤ. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے, اگر کوئی لقمہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گر جائے کھاتے ہوئے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لو. کیوں؟ کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ کس دانے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. نیچے گر گیا, اس کو اٹھا کر کے کھا لو. اس لیے کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا لو, کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے. تو صحابی نے بتایا کہ حضور کی سنت یہ ہے, اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَذِهِ الْحُمَقَةِ, کیا میں میرے آقا کی سنت کو ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ نہیں, ان کو چاہے برا لگے نہ لگے, میرے آقا کی جو سنت ہے اس کو میں زندہ کر کے رہوں گا, دانا اٹھا کر کے کھا لوں. تو صحابہ اکرام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپناؤ, ایک ایک تعلیم کو اپناؤ. سمجھا یہ بات؟ تو ہمیں کرنے کے کام یہ ہیں, ربیع الاول کے مہینے میں ہو یا کسی اور مہینے میں ہو, 24 گھنٹے والی ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, آپ کا جو طریقہ ہے, اس کے مطابق ہماری زندگی ہونا چاہیے. ہم میلاد کے جلسے منائیں گے, یہ کوئی حضور کا حکم نہیں, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, کسی بھی صحابی نے حکم نہیں دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا, اور نہ ہی کسی بڑے ولی نے اس کام کو کیا ہے. بہرحال یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ غلط طریقہ ہے. کرنے والے جو کام ہیں وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا, یہ اصل کام ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.